اچھا، تو آج کی اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی تہیں کھنگالنے والے ہیں جو بظاہر تو تاریخ کی کتابوں میں 1400 سال پرانا ہے، صحیح۔ لیکن اگر تھوڑا غور کیا جائے نا تو اس کی گونج اور اس کے اسباق آج کے اس انتہائی جدید اور پیچیدہ دور میں بھی پوری شدت سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہی تو اصل بات ہے۔ جی، تو اس نشست کی بنیاد دراصل محمد فاروق راشد کا تحریر کردہ ایک بہت ہی فکر انگیز مضمون ہے، جس کا عنوان ہے روح بدر، ایمان اور سچائی کی میراث۔ بہت ہی زبردست مضمون ہے یہ۔ جی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی جب میں اسے پڑھ رہی تھی۔ تو آج کے جائزے کا ہمارا مشن صرف تاریخ کی کسی باب کو دہرانا نہیں ہے، مطلب ہم کوئی ہسٹری کلاس نہیں لے رہے۔ ہاں ظاہر ہے، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ بالکل، ہم دراصل یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 17 رمضان المبارک کا وہ واقعہ جسے تاریخ یوم بدر کے نام سے جانتی ہے، وہ محض ماضی کا ایک قصہ کیوں نہیں ہے؟ صحیح۔ اور یہ کہ آج کی اس ماڈرن دنیا میں وہ ہمیں کیا عملی سبق دیتا ہے۔ تو چلیں اس پر بات شروع کرتے ہیں۔ ضرور، اور میں کہوں گا کہ اس واقعے کا پس منظر ہی اپنے اندر ایک پوری تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ مطلب اگر ہم ہجرت کے دوسرے سال کا نقشہ کھینچیں تو سننے والوں کے لیے یہ تصور کرنا بھی حیران کن ہوگا۔ ایک طرف قریش مکہ کا 1000 جنگجوؤں پر مشتمل پورا لشکر ہے، اور دوسری طرف صرف 313 افراد۔ ہاں صرف 313، اور وہ بھی ایسے کہ بظاہر یہ کتنا غیر مساوی اور ناممکن سا مقابلہ لگ رہا تھا۔ بالکل، مطلب کوئی جوڑ ہی نہیں تھا نا۔ ہاں، کوئی جوڑ نہیں تھا۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت نہ تو کوئی خاص مناسب اسلحہ تھا، نہ مکمل جنگی ساز و سامان، اور نہ ہی گھوڑوں اور اونٹوں کی وہ تعداد جو ایک اتنی بڑی فوج سے لڑنے کے لیے درکار ہوتی۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ بظاہر یہ ایک غیر مساوی مقابلہ تھا، یہیں سے اس مضمون کی اصل گہرائی شروع ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب جب ہم عام طور پر تاریخ پڑھتے ہیں تو اکثر اوقات ہم جنگوں کو بس تلواروں کے ٹکراؤ یا علاقوں کی فتح تک محدود کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، ہم بس نمبرز دیکھتے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا۔ بالکل، لیکن محمد فاروق راشد کا یہ مضمون ہمیں ایک بالکل ہی مختلف زاویہ دیتا ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف دو فوجوں کا تصادم نہیں تھا، بلکہ یہ دراصل دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک نظریاتی ٹکراؤ؟ جی ہاں، ایک طرف وہ مٹھی بھر لوگ تھے جو توحید، عدل اور انسانی مساوات کے عالمگیر پیغام کے ساتھ کھڑے تھے، اور دوسری جانب جاہلیت اور غرور کی قوتیں تھیں۔ 100% درست، وہ قوتیں جو ظلم کے پرانے نظام کو بچانے کے لیے میدان میں آئی تھیں، اور اسی لیے تو قرآن مجید نے اس دن کو یوم فرقان قرار دیا ہے۔ اچھا، یوم فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والا دن۔ بالکل، فرق کرنے والا دن۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ اگر ہم اسے تھوڑا سا آج کے تناظر میں دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ نظریاتی بقا کی جنگیں صرف ظاہری طاقت سے نہیں جیتی جاتی۔ جی، اور یہاں قیادت کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل، میں اسی طرف آنے والی تھی۔ مضمون میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی قیادت پر جو روشنی ڈالی گئی ہے وہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بہت اہم۔ مطلب جنگ سے پہلے کی حکمت عملی دیکھیں آپ، ایک طرف تو الہامی رہنمائی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام سے باقاعدہ رائے لی جا رہی ہے، مشورہ کیا جا رہا ہے۔ جی، مشورے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب بقا کا مسئلہ ہو، حالات اتنے سنگین ہوں، وہاں ایک لیڈر کا اپنے ساتھیوں سے اس حد تک مشاورت کرنا ایک بہت بڑا عملی سبق ہے۔ اور اگر ہم اس مشاورتی عمل کو تھوڑا اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ محض جنگی چال نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ دراصل ایک نئی ریاست اور نئے معاشرے کی بنیادیں رکھنے کا عمل تھا۔ مشورے سے پیروکاروں کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اونرشپ کا۔ یعنی کہ یہ مشن ہم سب کا ہے۔ بالکل، قیادت یہ پیغام دے رہی تھی کہ یہ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے۔ اور پھر اسی مضمون میں اس رات کا جو ذکر ہے، جنگ سے پہلے والی رات کا، وہ دعا والا حصہ۔ جی، وہ رات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے میں اللہ کے حضور گریہ و زاری کے ساتھ دعا کی۔ مضمون میں وہ تاریخی الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ واقعی بہت گہرے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ ہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس کا تھوڑا تجزیہ کریں تو یہ بات صاف سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی محض جذباتی الفاظ نہیں تھے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔
یہ دراصل ایک عظیم قائد کے احساس ذمہ داری کی انتہا تھی۔ انہیں اس بات کا مکمل احساس تھا کہ اس وقت سچائی کی آواز صرف ان 313 لوگوں تک محدود ہے۔ اور اگر یہ چراغ بجھ گیا تو اندھیرا چھا جائے گا۔ جی بالکل، یہ وہ بے پناہ بوجھ تھا جو قیادت محسوس کر رہی تھی۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ ایک خاص قسم کا توازن ہے۔ توازن کس حوالے سے؟ قیادت کا توازن دیکھیں، ایک طرف مادی اسباب کو جمع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ حکمت عملی بنائی گئی۔ جی، بہترین جنگی حکمت عملی، پانی کے چشموں پر قبضہ کرنا، سورج کے رخ کا خیال رکھنا، یعنی انسانی استطاعت کی آخری حد تک کوشش کی گئی۔ ہاں، یہ سارے پہلو تو بہت عملی ہیں۔ بالکل عملی ہیں۔ اور دوسری طرف جب انسانی استطاعت ختم ہو گئی تو مکمل عاجزی کے ساتھ خالق کائنات کے سامنے سر جھکا دیا گیا۔ واہ! یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی قیادت محنت اور توکل کے درمیان کیسے توازن قائم کرتی ہے۔ اسباب کو اختیار تو کرتی ہے لیکن اسباب کو خدا نہیں بناتی۔ یہ توکل اور اسباب والا نقطہ واقعی بہت زبردست ہے۔ اور اسی توازن کا نتیجہ تھا کہ جب اگلے دن جنگ شروع ہوئی تو پھر تاریخ نے غیبی مدد کا وہ منظر دیکھا جس کا مضمون میں بھی بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ جی، فرشتوں کے ذریعے مدد کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ہاں، اب عام طور پر جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس غیبی مدد کو بس ایک معجزہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ تو ایک پرانا واقعہ تھا جس کا آج کے مادی دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہیں آ کر یہ مضمون ایک بہت بڑا آہا مومنٹ پیدا کرتا ہے۔ جی بالکل، مضمون نگار نے بڑی خوبصورتی سے سمجھایا ہے کہ یہ غیبی مدد صرف ایک وقتی معجزہ نہیں تھی جسے بس تاریخ کی کتابوں میں بند کر دیا جائے۔ تو پھر اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ایک بڑا آفاقی اصول اخذ ہوتا ہے، ایک یونیورسل پرنسپل، اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی قوم مکمل سچائی، اخلاص اور قربانی کے جذبے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر ایسی راہیں کھلتی ہیں جو انسانی حساب کتاب سے بالکل بالاتر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر شرائط پوری ہوں تو یہ اصول آج بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ کائنات کا ایک مستقل قانون ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ جب آپ سچائی کے لیے اپنی آخری حد تک جاتے ہیں تو غیبی طاقتیں حرکت میں آتی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور تصور ہے، اور ظاہر ہے جب اتنے بڑے پیمانے پر یہ سب ہوا تو اس کے تاریخی اثرات بھی بہت گہرے ہونے تھے۔ جی، اس جنگ نے تو پورے خطے کی نفسیات بدل کر رکھ دی۔ بالکل، مضمون میں غزوہ بدر کے دور رس نتائج پر جو بات کی گئی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس سے مسلمانوں کے حوصلے کتنے بلند ہوئے۔ جو لوگ برسوں سے ظلم سہ رہے تھے انہیں اچانک اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ ہاں، اور پورے عرب میں یہ پیغام گیا کہ اب اسلام کوئی کمزور تحریک نہیں رہی، یہ ایک مضبوط اور انتہائی منظم قوت ہے۔ اور اگر ہم اسے ریاست مدینہ کے استحکام کے زاویے سے دیکھیں تو اسی واقعے نے دراصل اس نوزائیدہ اسلامی ریاست کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ ایک تسلیم شدہ طاقت بن گئی۔ جی، پہلے جو ہر وقت ایک بیرونی خطرہ منڈلاتا رہتا تھا، بدر کے بعد وہ صورتحال بدل گئی۔ اس فتح نے پیغام کے پھیلاؤ کی راہ ہموار کی۔ بالکل۔ اچھا، یہاں سے میں چاہوں گی کہ ہم اس گفتگو کا رخ تھوڑا سا آج کے دور کی طرف موڑیں۔ جی ضرور۔ کیونکہ ہم آج جس صدی میں رہ رہے ہیں وہاں تو کامیابی کا صرف ایک ہی معیار سمجھا جاتا ہے: طاقت، بے پناہ دولت اور جدید ٹیکنالوجی۔ بالکل، ہم ہر چیز کو میٹرکس اور ایکسل شیٹس پر ناپتے ہیں۔ ہاں، تو ایسے میں یوم بدر کیا یہ واقعہ آج کی اس جدید دنیا کو کیا پیغام دیتا ہے؟ دیکھیں، مضمون نگار نے اس نقطے کو بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یوم بدر آج کی دنیا کو ایک بالکل مختلف زاویہ دکھاتا ہے۔ یعنی یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل طاقت صرف وسائل میں نہیں ہوتی۔ بالکل درست۔ یہ واقعہ اس سوچ کی جڑ کاٹ دیتا ہے کہ کامیابی صرف پیسے یا ہتھیاروں سے ملتی ہے۔ بدر تاریخ کا وہ ثبوت ہے جو بتاتا ہے کہ اصل طاقت انسان کے دل کا یقین، اخلاقی قوت اور اصولوں کی پاسداری ہے۔ توکل اور سچائی کی طاقت۔ جی، جب آج کی دنیا ہر چیز کو مادیت کے ترازو میں تولتی ہے تو بدر کا پیغام یہ ہے کہ اپنا کردار اور اپنا اندرونی یقین مضبوط کرو۔ اور میرے خیال میں دونوں کا یہ ماننا ہے، مطلب مضمون سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جی، یہ تو پوری انسانیت کے لیے۔ بالکل، یہ سکھاتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا دراصل ایک اخلاقی فریضہ ہے، چاہے آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں۔ ہاں، چاہے وسائل کا کتنا ہی فقدان کیوں نہ ہو۔ اگر ایک چھوٹا سا گروہ بھی سچا ہو تو وہ تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے۔ ایک امید کی کرن ہے یہ واقعہ پوری دنیا کے لیے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ یوم بدر واقعی محض ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ سبق ہے۔ 100%۔ اگر ایمان، اتحاد
اور سچائی ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اور مجھے مضمون میں اٹھایا گیا وہ سوال بہت اہم لگتا ہے جو خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے۔ جی، وہ سوال سیدھا دل پر دستک دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر آج وہی اخلاص اور قربانی کا جذبہ موجود ہے جو بدر کے مجاہدین میں تھا؟ کیا ہم میں وہ اعتماد ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور گہرا خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی بتائیے۔ دیکھیں، اس واقعے نے یہ تو ثابت کر دیا کہ سچائی کی طاقت وسائل کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف صرف مادی چیزوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہماری اپنی زندگی میں کبھی حق اور باطل کے درمیان انتخاب کا وقت آئے گا، یا اصولوں اور وقتی فائدے کے درمیان چننا پڑے۔ جی بالکل، تو کیا اس وقت ہم اپنی ظاہری کمزوری کے خوف کو شکست دے کر اپنے حصے کی سچائی کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت کر پائیں گے؟ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم نے واقعی اپنے کردار میں اتنی سچائی پیدا کر لی ہے کہ وہ حالات کا رخ بدل سکے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ہم نے اپنے کردار میں اتنی سچائی پیدا کر لی ہے؟ واقعی ایک بہت ہی فکر انگیز سوال ہے جو یقیناً سننے والوں کے ذہنوں میں دیر تک گونجتا رہے گا۔ بالکل۔ تو اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ اس علمی سفر میں ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔